إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں. سامعین کرام، آج مسلمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ مسلمان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ میں کس روش پہ چل رہا ہوں. غفلت میں آ چکا ہے، روحانی بیمار ہو چکا ہے، ناشکر ہو چکا ہے. ہم لوگ اپنے بارے میں خود نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے. کبھی ہم اتنے غفلت کر جاتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. فجر کی نماز ادا کرنا ہمیں بہت ہی تھکان محسوس کرواتا ہے. ہمارے لیے فجر ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کسی جنت میں سے نکل کے ہم نے دوزخ کی طرف جانا ہے. نعوذ باللہ. حقیقت میں ہمارے دن کا آغاز فجر سے اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ وقت فرشتوں کے تبدیل ہونے کا ہوتا ہے. اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہیں اسی وقت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس دن کا آغاز کرتے ہیں. اس دن کا آغاز سب سے پہلے مؤذن کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی مؤذن صدا لگاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، بستر کو چھوڑ دو، فجر ہو گئی، اگلے دن کا آغاز ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا نام لو اور فجر کی نماز کے لیے گھروں سے باہر نکلو. جب وہ مؤذن صدا لگاتا ہے ہمارے کانوں میں آواز بھی آتی ہے مگر ہم سوئے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غفلت ہے انسان کی کہ اسے فجر کی نماز نصیب نہ ہو. ایک عام سی مثال ہے کہ میں کسی جگہ مزدوری کرنے کے لیے جاؤں اور جس کے یہاں مزدوری کر رہا ہوں وہ شخص یہ کہے کہ مزدوری تو تو کر مگر میں مزدوری اس طریقے سے دوں گا کہ کل صبح 8 بجے آنا، 8 بجے سے لے کے 8:15 تک میں مزدوری کی تقسیم کروں گا، اور اس تقسیم میں تو آگے اپنے حصے کی مزدوری لے جا. میں وہاں جا کے پہنچتا ہوں 8:16 یا 17 پہ. وہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ تو تیرے حصے کی میں نے بچا لی، باقی سارے اپنا حصہ لے کے آگے تو اٹھا لے. وہ کہے گا کہ جہاں دیکھ مزدوری میں تقسیم کر رہا تھا 8:15 پہ میں نے تقسیم بند کر دی، اب جا کے دیکھ اگر کوئی چیز بچ گئی ہے تو لے. یعنی اس وقت وہ فجر کا جو وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم فرماتے ہیں اور اسی وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے. اٹھتے ہیں، الٹا سیدھا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، رزق کی تلاش پہ روانہ ہو جاتے ہیں. میرے بھائی رزق کی تلاش پہ تو تم نکل لیا، رزق حاصل کرنے کے لیے تم چل دیا، مگر رزاق کو ناراض کر کے، رزق دینے والے کو ناراض کر کے
کیا میرا اور آپ کا رزق زمین میں بستا ہے؟ یقیناً میرا اور آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کے یہاں بستا ہے، اللہ ہی نے ہمیں رزق دینا ہے۔ اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے سارا دن تنگی میں گزار دیتے ہیں، تنگی میں گزارنے کے بعد پھر اب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لگتا ہے میرا نصیب کسی نے باندھ دیا، لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا جس کی وجہ سے میرے رزق میں تنگی آ گئی ہے۔ اور جب رزق میں تنگی آتی ہے پھر ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ واقعی ہمارے گھر پہ بھی کسی نے جادو کر رکھا ہے، تو رزق کی تنگی ہے، رزق میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ اور دوسرا، میرے گھر والوں کی پتہ نہیں طبیعت عجیب سی ہو گئی ہے، کوئی جادو ٹونا ہی ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے لڑتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں سے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اللہ کے بندے اگر تو اللہ کو منا کے صبح اپنے گھر سے نکلے رزق کی تلاش میں، جب رزاق راضی ہو، رزق دینے والا راضی ہو، پھر تو رزق کی تلاش میں نکلے تو کیا خیال ہے؟ تو خالی ہاتھ لوٹ آئے گا۔ پھر تو شام کو جب گھر آئے گا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آئے گا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا، سارے میرے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے۔ اور جب تو خالی ہاتھ واپس لوٹے گا تیرے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ شام کو تجھے دہاڑی بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر جب تو گھر میں داخل ہوگا ہر بندہ تیری طرف ہی دیکھے گا کہ شاید میرے لیے کچھ لے آیا ہو، یا شاید اپنے گھر کے لیے ہی کچھ لے آیا ہو، یا شاید گھر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آیا ہو۔ جب باقی جواب دے گا کہ آج میری دہاڑی نہیں لگی، آج کچھ بھی نہیں ملا، تو سب سے پہلا سوال گھر والی کا یہ ہوگا کہ کیوں سب کو کام ملتا ہے آپ کو کیوں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ بھلے ہی وہ پیار سے سوال کرتی ہے، لیکن وہ جو اس کا پیار کا سوال ہوتا ہے وہ تیر کی طرح دل پہ لگتا ہے، کیونکہ ایک آدمی سارا دن کام کی تلاش میں تھکا ہارا، کام بھی نہیں ملا، گھر واپس خالی ہاتھ آیا، اور جب گھر واپس آ گیا تو گھر آ کے بیوی نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ ہر شخص تو مزدوری کر رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی مزدوری کس وجہ سے نہیں لگ رہی۔ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہی ہے تاکہ تیری حوصلہ افزائی ہو جائے، مگر جب وہ تیر کی طرح وہ بات نکل کے دل پر لگے گی تو ظاہر سی بات ہے جواب بھی ویسا ہی آئے گا۔ جب چوٹ لگے گی تو چیخ تو نکلے گی نا، اور جب چیخ نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ جب چلا کے کہے گا کہ نہیں لگا تو کیا ہو گیا، میں نے کوئی جان بوجھ کے کام تو نہیں چھوڑا، سارا دن کام ہی کی تلاش میں رہا۔ لڑکے جواب دیا۔ اب بیوی شاید ہی کوئی ایسی بیوی ہو کہ وہ سمجھ جائے، اکثر جس گھر میں نماز، روزہ اور تمام دین کے احکامات کو پورا کیا جاتا ہو، وہاں پہ اکثر بیویاں سمجھدار بھی ہوتی ہیں اور آپ کی بات کو سمجھنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ غصہ بھی کرو گے تو برداشت کر جائے گی، مگر جہاں پہ یہ چیز ہے ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں ہے، تو شیطان کا تو کام ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑائی کریں، اور شیطان پھر آپس میں لڑائی کروائے۔ بیوی نے ایک بات کی، شوہر نے ذرا اونچی آواز سے بات کی، بیوی کا والی مجھ سے بھی بڑھ گیا، اسی طرح کرتے کرتے بس پھر وہ گھر نہیں رہتا، پھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اور غفلت کہاں سے؟ صرف فجر کی نماز نہیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی نہیں، قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، برکت پاس سے برکت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پڑھنا نہیں ہے۔ دنیا و مافیہ کی عجیب عجیب کتابیں وہ گھر پہ ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، صرف قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھنا ہے۔ اپنی روح کی غذا ہم لوگوں نے گانے کو بنا لیا ہے، اگر گانے کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو ہمیں بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہم نے یہود و نصارہ کی ہر پروپیگنڈے کو اچھے طریقے سے اپنا لیا۔ یہود و نصارہ کا کام ہی یہ کہ مسلمان کو اسلام سے دور کر دے۔ وہ بھی وقت تھا جب جھونپڑی میں مسلمان رہا کرتے اور مسلمانوں کے پاس طاقت اتنی ہوا کرتی تھی کہ مسلمان کو سپر پاور کہا جاتا تھا۔ وہ وقت تھا جب جھونپڑی میں رہنے والا مسلمان جس کے کپڑوں پہ 14 پیمنٹ ہوا کرتے تھے، اس کے نام سے پوری دنیا لرزتی تھی۔ وہ بھی مسلمان تھے جو اپنے غلام کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے
اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتے تھے، اور ان کے نام سے آج بھی شیطان کانپتا ہے، اور ان کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا ان کا، کوئی ان کی بہت بڑی جائیداد نہیں تھی، ان کے پاس کوئی مال و زر بہت زیادہ نہیں تھا۔ خود اندازہ کریں کہ 14 پیون جس کے کپڑے پر لگے ہوں، کرتے پر لگے ہوں، وقت کا امیر المومنین ہو، اور اپنے غلام کو گھوڑے پر بٹھائے، خود پیدل سفر کرے، اگر غلام سویا ہو تو اسے ڈسٹرب نہ کرے، صرف مسلمانوں کا مال سمجھ کر مال غنیمت میں سے اپنی خواہش کو پورا نہ کرے۔ وہ بھی مسلمان تھے، رزق انہیں بھی ملتا تھا، بھوکے وہ بھی نہیں سوتے تھے، بس تھا کیا؟ اور ان کی طاقت یہ تھی کہ ہواؤں کو بھی اپنے تابع کر رکھا تھا، سمندروں کو بھی اپنے تابع کر رکھا تھا، دریاؤں کو اپنے تابع کر رکھا تھا، ہر چیز ان کے تابع تھی، ہر چیز انہی کی مانتی تھی، یہاں تک کہ جنگل کا شیر بھی انہی کی مانتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں سو گئے، اور اسی وقت ایک جاسوس، کسی ملک کا جاسوس کسی نے بھیجا کہ جہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اکیلا پایا یا بالکل تنہا اور غافل پایا، وہاں پہ حملہ کر دینا اور قتل کر دینا۔ وہ شخص پیچھا کرتا ہوا گیا جنگل میں، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہیں، اور وہیں انہیں اونگ آ گئی، وہیں پہ نیند آ گئی۔ اور جب اس جنگل میں درخت کے سائے میں نیند آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل میں سے شیر نکل کے آیا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پہرا دینے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پہرا دینے والا کون؟ ایک جنگل کا شیر، جس کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا بھی علم نہیں، جو عالم نہیں ہے، جو حافظ نہیں ہے، جو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے، جاہل ہے، غلامی کس کی کر رہا ہے، چوکیداری کس کی کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان حاکم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار ہوئے، شیر نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو گئے، وہ واپس لوٹ گیا، جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ وہ جنگل کی طرف واپس لوٹا، اور وہ جاسوس سامنے آ گیا اور کہا کہ اے عمر، تیری تو جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا کارنامہ ہے کہ جنگل کا شیر بھی تیری مانتا ہے؟ تو جواب آیا کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اثر۔ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی تو زندگی اس قسم کی تھی کہ اگر آنکھ میں درد ہو گیا تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، یا اللہ یہ درد تو ہی زائل کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہوئی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ یہ پریشانی دور فرما دے۔ کوئی بھی خوشی ہوئی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ ناچیز کو اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جنت انسان تیرے لیے بنائی، بس صرف تکبر اسے پسند نہیں، اسے صرف یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی انسان اس سے مانگے نہ۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تو اپنی ساری پریشانیاں کھول کے میرے آگے رکھ دے، مجھ سے ہی مانگ، در در پہ نہ بھٹک۔ جس طرح شاعر نے کہا نا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اسی طریقے سے یہ کہ میں کبھی تو اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں، کبھی اس کے دروازے پہ جا رہا ہوں، کبھی کس کے دروازے پہ جا رہا ہوں، صرف نہیں جاتا تو اپنے رب کے دروازے پر نہیں جاتا۔
نماز ہم لوگوں نے عیب سمجھ لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم لوگوں نے عیب سمجھ لیا۔ اگر کوئی کہہ دے نا کہ یار تو مسلمان ہے، اپنے سر پہ ٹوپی رکھا کر، تو وہ جواب دیتا ہے کوئی نہیں، باقی دنیا پھر رہی ہے، میں پھر رہا ہوں، کیا ہو گیا، بڑا ہے مولوی۔ یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے بھی اسے وہ انکار کر دیتا، نہیں میں یہ نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہے۔ یار مولوی کہیں گے نا، کوئی ڈانسر تو نہیں کہیں گے۔ داڑھی رکھ لینے سے لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہے۔ اسلامی لباس پہننے سے لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہے۔ اور مولوی کون ہے؟ جو تجھے عیب لگتا ہے، مولوی وہ ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ مولوی وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث کا نام ملے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا نا کوئی اسلامی لباس دیکھ کے، کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا یہ چوڑا جا رہا ہے، یہ کوئی ڈانسر جا رہا ہے، ایسا تو کوئی نہیں کہے گا۔ ہم لوگ مکمل طور پہ یہودی لابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے بچوں کو کارٹونوں پہ لگا دیا اور اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو۔ اپنے 3 سال کے بچے کو تیر اندازی سکھاتے ہیں، اور مسلمان ہم لوگ اپنے 3 سال کے بچے کو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں کہ چلو یہ اس کھیل میں لگا رہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہودی کبھی بھی اپنے کسی بچے کو کسی نشے کے قریب نہیں جانے دیتا، لیکن دنیا میں 80% سگریٹ کی کمپنیاں یہودیوں کی چل رہی ہیں، 80%۔ لیکن مسلمان اپنے بچے کو دیکھ لیں، وہ جسے بھی دیکھا سگریٹ پی تو اس کے ساتھ لگ گیا۔ ہم لوگ یہودیوں کی چیز کو اپنا رہے ہیں۔ وہ اپنی تعلیمات اپنے مذہب سے شروع کرتے ہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنا مذہب سکھاتے ہیں، اور ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ جو چیز ہمیں یہودیوں نے دی اپنے اسلام سے دور ہونے کے لیے، جو چیز یہودی ہمیں دیتے جا رہے ہیں، ہم اسے بڑی خوش دلی سے قبول کرتے جا رہے ہیں، اپنے اسلام سے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً پوری دنیا پہ قانون جو چل رہا ہے وہ یہودیوں کا قانون چل رہا ہے، مسلمانوں کا قانون نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ میری اور آپ کی وجہ سے ہوا۔ یہودی کا یہ کہنا ہے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں اتنے تعداد میں مسجد میں ہوں گے جتنی تعداد میں جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، تو ایسا سمجھ لینا کہ آج یہود و نصارہ ختم ہو گئے، اب مسلمان ہم پر مسلط ہو گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب مسلمان طاقتور ہو گئے۔ جس دن فجر کی نماز میں جمعے کی تعداد مسجد میں ہوگی، اس دن یہود و نصارہ کو یہ کھٹکا لگ جائے گا کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ صبح جب تہجد کے ٹائم اگر کبھی غلطی سے آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو ٹائم دیکھ کے سو جاتے ہیں کہ ابھی تو صبح کو بڑی دیر ہے، 7 بجے 8 بجے اٹھیں گے، ابھی تو کون سا آفس کھولے ہیں۔ نماز کا بھی خیال نہیں آتا، تہجد تو بہت دور ہے، یا پھر اذان کے وقت پہ اذان کی آواز سے آنکھ کھل گئی ہے، وقت دیکھتے ہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے، اذان ہوگی، نماز ہوگی، پھر سورج ابھرے گا، میری بیگم آئے گی، آگے اٹھائے گی، ناشتہ پیش کرے گی، ناشتہ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ ظہر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، نیند کا غلبہ تھا، ظہر کی نہیں پڑھی، کام میں مصروف تھے، عصر کی نہیں پڑھی، کام میں مصروف تھے، مغرب کی نہیں پڑھی، کام سے واپسی پہ راستے میں تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، عشاء کی نہیں پڑھی، یار سارا دن کا تھکا ہوا تھا اس لیے نماز ہی نہیں پڑھ سکا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں، تو ایک حساب رکھیں۔ اگر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو فجر کی نماز اگر آپ کو جماعت کے ساتھ ملتی ہے تو آپ کی عشاء بھی قبول ہو گئی۔ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور ظہر کی جماعت ملتی ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ فجر قبول ہو گئی۔
اسی طریقے سے دوبارہ عشاء ملتی ہے تو باقی کی جو نمازیں ہیں قبول ہوگی۔ اور اگر عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر گئے، ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے، موبائل میں واحیات چیزیں لگا کے بیٹھ گئے، گناہ کی طرف راغب ہو گئے، پھر فجر کی نماز کا اعتماد نہ کیا کبھی کرنا کہ اب فجر بھی مل جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کیا اور اس کے بعد شیطان کے ساتھ مل گئے۔ اب شیطان کی مرضی پہ ہم چل رہے ہیں نا، سنت کے مطابق تو ہم لوگ گھر پہنچے نہیں، پھر سنت کے مطابق ہم گھر میں بیٹھے نہیں، سنت کے مطابق سوئے نہیں، سنت کے مطابق اٹھنا بھی نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دیں، اپنی رحمت فرما دے تو آنکھ بھی کھل جائے گی اور فجر میں مل جائے گی۔ فرض کریں کہ اگر آپ کو فجر نہیں ملتی تو اپنا احتساب کریں کہ آخر ایسا کون سا کام مجھ سے سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی جماعت ادا کرنے کے لیے مجھے نہیں بلایا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو دنیا و باقی کی تمام نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں سب کی سب ادا کرتے ہیں، اور صرف ادا نہیں کرتے تو نماز کی توفیق عطا نہیں کرتے۔ اور وہ کس وجہ سے ادا نہیں کرتے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر بالکل اللہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے مال میں ایسا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مال کے علاوہ اسے دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، اسے آخرت کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری دنیا بھی یہی ہے، میری آخرت بھی یہی ہے، میری دنیا کو سنوارنے والی چیز بھی یہی ہے، میری آخرت کو سنوارنے والی بھی چیز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی پھر اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق نہیں دیتے۔ جس انسان کے پاس ہر قسم کا مال ہو، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ یہود و نصارہ کے پاس، امریکہ والوں کے پاس، کفار کے پاس، ہندوؤں کے پاس بڑا مال ہے، بے تحاشا مال ہے، مگر ان کے پاس نماز نہیں، ان کے پاس قرآن پاک نہیں، ان کے پاس اسلام جیسا آسان دین نہیں، انہیں جنت نہیں دی جائے گی، ان کے پاس سکون نہیں۔ ہم سارا دن اپنے کام وام کر کے شام کو گھر جاتے ہیں، سکون کے ساتھ کروٹ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ساری رات بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ یقین جانے کہ جن کے پاس اسلام نہیں ہے، مال و دولت بہت ہے، یقین کرے کہ ہزاروں قسم کی گولیاں وہ نیند کی کھاتے ہیں پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز نظر نہ آئے نا، انسان کو خود بیٹھ کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت چہرہ دیا، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سجانے کے لیے دو خوبصورت موتی جیسی آنکھیں عطا فرمائی، اسے سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ناک عطا فرمائی، اسے سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا، اس کے اوپر ہونٹ اس طریقے سے بنائے کہ بڑے ہی خوبصورت لگے، اور جب بولتے ہیں تو اندر سے اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے ساتھ دانتوں کو جڑ دیا کہ جب یہ انسان بولے تو اس کے چمکتے دانت نظر آئیں تاکہ میرے بندے کا حسن واضح ہو۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک نعمت کو یاد کر کے جب ہم لوگ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات مانیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو آج کل کی تنگی ہے نا یہ کبھی نہیں آئے گی۔ اپنے دیکھیں کہ ہمارے رزق میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا، ہم کہیں ایسے کسی گناہ میں تو ملوث نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بچے کی، بیٹے کی اور باپ کی لڑائی ہے، بیٹے کی اور ماں کی لڑائی ہے، بہو کی اور ساس کی لڑائی ہے۔ یہ ساری لڑائیاں کیوں ہیں؟ بہن بھائیوں میں لڑائی ہے، بھائی آپس میں ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ جب ایک ایک چیز یاد کر کے ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں گے نا، انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی ہمیں یاد آ جائیں گے، اور توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اور تمام کی تمام تنگیاں ہم لوگوں سے دور کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔